حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بیت الخلا جانے کے لیے مسجد سے باہر نکلتے تھے تو لوگ پڑ جاتے تھے پیچھے، حضرت میں مال لایا ہوں، خریدیں گے؟ ہاں بتاؤ بھائی تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو؟ اچھا جی میں اتنے، اچھا ابھی لے لینا، زور کی نماز کے بعد پیسہ لینا، تم بھی تم بھی تم بھی تم بھی، سب بیت الخلا کے نہیں نکلے، بیت الخلا سے واپس آئے، حاجت پوری کر کے واپس آ گئے، لوگ چمڑ گئے، حضرت یہ مال ہے، یہ مال چاہتے ہیں ہم، ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے، کتنے کا؟ اتنے کا، لاؤ اپنے پیسے لاؤ، تم بھی یہ پیسے لاؤ، تم بھی لاؤ، تم بھی لاؤ، تم بھی لاؤ، تم بھی لاؤ، پیسے لیے، جن کے پیسے تھے ان کو واپس کیے، کہا مال جا کے ادھر سے اٹھا لو، مال پڑا ہوا ہے گودام کے اندر، گئے جا کے مال اٹھایا، لے کے چلے گئے۔ اس طرح اللہ ان کے کام بناتے تھے۔ ہاں جب اللہ سے ڈرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے۔ میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں یہاں بارشیں ہوئی، جو اللہ کے جتنے دوست تھے کسی کی فصل خراب نہیں ہوئی، سارے نافرمانوں کی فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ ہاں نفع نقصان یہ زمین کیا کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر چارپائی لگا کے بیٹھ جاؤ، یہ میری زمین ہے، یہ زمین کیا کر سکتی ہے؟ اس کو زمین کو کھودو نہ اس کے اندر پھل ہے، نہ کپاس ہے، نہ اس کے اندر گنا ہے، نہ کچھ، مٹی مٹی ہے۔ یہ زمین تم کو مجھ کو فائدہ پہنچانے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ مسلمان کو ہی جب یہ سبق نہیں پتا تو ہم غیروں تک اس بات کو کیسے لے کے جائیں؟ ہاں میرے پیارو، اور یہ کس بنیاد پہ ہے؟ غلط یقین کی بنیاد پر، غلط یقین کی بنیاد پر۔ ساری زندگی اللہ کے غیر سے ہونا سنا تو بعد میں زبان سے بھی اللہ کے غیر کا ہی بول نکلتا ہے۔ ایک میرا دوست تھا، ایک دن میں اس کے گھر گیا، اس کے دفتر گیا، سخت گرمی تھی، تو ہم نے کہا یار، اس نے پوچھا چائے پیو گے؟ چائے پیو گے یا کچھ اور پیو گے؟ گرم کچھ ٹھنڈا پیو گے؟ ہم نے کہا جی ٹھنڈا پلاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایسے گھنٹی بجائی، کوئی آیا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر اس کا ملازم ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں لے آیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم نے بوتلیں پینی ہے؟ تو اس نے تو بولا بھی کچھ نہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ تو اندر تو کوئی آیا بھی نہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ بوتلیں چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا وہ میری گھنٹی پہچانتا ہے، وہ میری گھنٹی پہچانتا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ملازم جس کو نہ اس نے پیدا کیا، نہ وہ یہ اس کا رب ہے، مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ دیتا ہے، یہ گھنٹی کو پہچانتا ہے، میرا رب روزانہ مجھے ہزاروں لاکھوں نشانیاں دکھاتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اس کے باوجود میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اور وہ مجھے پھر بھی کھلاتا ہے، پھر بھی پلاتا ہے۔ یہ آنکھ جو ہے اس کی نافرمانی میں استعمال ہوتی ہے، ضائع نہیں ہوتی، یہ کان اس کی نافرمانی سنتے ہیں، ضائع نہیں ہوتے، یہ زبان ہر وہ بول اس زبان سے نکلتا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے، یہ زبان لوگوں کے دل پھاڑ دیتی ہے، لیکن اس نے کبھی اس زبان کو کاٹا نہیں۔ ان ہاتھوں سے میں لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، اس نے یہ ہاتھ کبھی چھینے نہیں۔ اس دماغ سے میں ہر وہ گناہ سوچتا ہوں، لیکن اس نے مجھے پاگل اب تک نہیں کیا۔ یہ سارا نظام چل رہا ہے تو کتنا کریم ہوگا وہ رب جس سے اس وقت ہم دور ہوئے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے ہوئے ہیں میرے پیاروں، ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے ہوئے ہیں۔ دل سے اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، لیکن دل اس کی ذات کا تاثر نہیں رکھتا، اپنے اندر اثر نہیں ہے۔ ہاں ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے کہ وہ کتنا کریم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا، اے اللہ میں تیرا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھ سے محبت کر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ جا کے میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو، تم میرے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے۔ جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو لا کے مجھ سے جوڑو، تم میرے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا ظلم کرتا تھا لوگوں پر۔ بستی والے اس سے تنگ آ گئے، اس کو اٹھا کر انہوں نے بستی سے باہر پھینک دیا، جنگل میں پھینک دیا کہیں، اور تھا بھی بڑا مغرور، تکبر کرنے والا تھا۔ خیر جنگل میں چلا گیا، وہاں جا کے اس کو کوئی بیماری لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اب اس سے اٹھا بھی نہ جائے، کچھ دن کے بعد یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اب مرنے والا ہوں، میری موت قریب ہے۔
تو اس نے اللہ سے ایک دعا کی. اس نے کہا اے اللہ اگر مجھ کو سزا دے کر تیری بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے تو تو مجھ کو ضرور سزا دے, اور اگر مجھ کو معاف کر کے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو اللہ تو مجھے معاف کر دے. دیکھ میں کس حالت میں پڑا ہوں, میں نے بھی سنا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو ہوتا ہے. یہ جملے اس کے منہ سے نکلے اور اس کا انتقال ہو گیا. اللہ جل شانہ نے وقت کے نبی کو وحی بھیجی, جنگل میں جاؤ وہاں میرا ایک ولی پڑا ہے, جتنے شہر کے لوگ ہیں ان سے کہو کہ جا کے اس کی نماز, جو اپنی مغفرت چاہتا ہے جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھے. سب کے سب لوگ چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی آدمی تھا, یہ تو وہی آدمی ہے جس کو ہم نے نکال کے باہر پھینکا تھا. یہ آدمی تو نبی نے کہا یا اللہ یہ تو ظالم, اس کو تو ہم نے باہر نکال کے پھینکا تھا, یہ کیسے آپ نے اس. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ بھی سچ ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے. دیکھو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ہم ہوتے ہیں. تم نے تو اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا, لیکن یہ بھی بڑا کم ظرف نکلا. اس نے مرتے وقت صرف اپنی مغفرت مانگی. مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر اس وقت یہ ساری کی ساری انسانیت کی مغفرت مانگتا ہم سب کو معاف کر دیتے. ہاں اللہ ایسے ہیں ہاں جن سے ہم کٹے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں, ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں. اللہ جل شانہ فرما رہے اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے, دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے, جو نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے, تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے, ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے.